السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے اسلام کے اندر پردے کی اہمیت۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، جس مذہب کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں بڑا ہی پیارا مذہب ہے۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تمام معاملات میں، تمام مسائل میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی فیلڈ، کوئی ورک، کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں جس مسئلے میں ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ باریک سے باریک مسئلے کی طرف اس نے ہماری رہنمائی کیا۔ پیشاب کیسے کرنا وہ بھی بتایا، جینے کا، زندگی گزارنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا ہر طریقہ ہمیں بتایا۔ اور یاد رکھنا، ہماری اور آپ کی سیفٹی، ہمارا اور آپ کا تحفظ اسلامی قوانین کو فالو کرنے میں ہے۔ حالات جس قدر پیچیدہ ہیں، ایسے خطرناک یہ مرحلوں میں اور ایسے ناگفتہ بے ایام میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مذہب اسلام سے اور زیادہ قریب ہو جائے اور زیادہ جڑ جائے۔ جس طرح سے مذہب اسلام نے زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے، ویسے ہی
اس نے بالخصوص عورتوں کے معاملے میں بڑی بہترین رہنمائی کی ہے۔ ابھی حالات ہی میں صوبہ کرناٹک کے اندر جو حالات، جو فتنے پیدا ہوئے، ان فتنوں سے ہماری اور آپ کی اچھے طرح سے واقفیت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ فتنہ کیسا تھا، اور ایسے فتنے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ان فتنوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے مذہب کو، اپنے دین کو صحیح طریقے سے فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو نیک بننے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے فتنے حالات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رونما ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ فتنے ہمیں پیغام دیتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے یہ فتنے ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چند سالوں پہلے وہ مروہ شبینی کا واقعہ جرمنی کے اندر، مروہ شبینی کے ساتھ بھی اس سے زیادہ ظلم ہوا تھا، اور اسی پردے کو لے کر کے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ مروہ شبینی روزانہ جوگنگ کے لیے نکلتی تھی، واک کے لیے نکلتی تھی، لیکن مہذب اپنے اسلامک کلچر میں برقع پہن کر کے، جس طرح سے ہندوستان میں یہ زعفرانی جو گنڈے ہیں اسلام اور اہل اسلام سے جو نفرتیں کرتے ہیں اور نفرت کی بیج بوتے ہیں، انسانیت کا گلا گھونٹ رہے اور گھونٹتے رہیں گے۔ وقت آئے گا ایسے زعفرانی گنڈوں کو سبق سکھانے کا وقت آئے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈر نہیں رہے، اور انشاءاللہ العظیم قیامت کی صبح تک جب تک اس باڈی کے اندر جان باقی ہے تب تک ان گنڈوں سے ہم نہ ڈر رہے ہیں اور نہ ڈریں گے۔ بس حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اعضائے بدن کو ہم خاموش بٹھائے ہیں، ہم اپنی زبان کو خاموش رکھے ہیں تاکہ فتنہ نہ ہو۔ انسانیت کی تحفظ کے لیے، قوم اور ملت کی حفاظت کے لیے ہم جو ہے اپنے آپ کو خاموش بٹھاتے ہیں، نہیں تو سبق سکھانا ان کو صحیح طریقے سے آتا۔ انہی جعفرانی گنڈوں کی ایک جھنڈ نے مروہ شبینی کے پردے کی بغاوت کی، مذاق اڑایا۔ جرمنی کے اندر ایک دن، 2 دن، 3 دن چھیڑخانی بھی کیا ظالموں نے۔ مروہ شبینی نے جا کر کے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، جج نے فیصلہ سنایا کہ یہ مجرم ہے، انہیں سزا دی جائے۔ کورٹ ہی کے اندر جیسے جج نے سزا سنائی، مروہ شبینی پر خنجر سے حملے ہونے لگے۔ اس اسلامی بہن نے اپنی جان تو دے دیا، لیکن دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا کہ کائنات کے مسلمان عورتوں، خواتین اسلام، جان دے دینا لیکن اپنی عزت کا سودا نہ کرنا، اپنے عزت کی حفاظت کرنا، اپنے پردے کی حفاظت کرنا، یہی تمہارا ایمان ہے، یہی تمہارا اسلام ہے، یہی تمہارے مذہب کی تعلیم ہے۔ وہ ظالم اس پر خنجر سے حملہ کرتے رہے، اپنے پردے کی حفاظت کرتی رہی، زمین پر گر کر کے تڑپتی رہی، تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیا، کوئی بچانے والا نہ آیا، اور یہ ظالموں کو ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے اپنا جان تو دے دیا لیکن اپنے ایمان اور اسلام کا سودا نہیں کیا۔ ایسے واردات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ سرزمین کرناٹکا میں بھی اسی طریقے سے کچھ اس سے ملتے جلتے واقعات جو وہاں پر یہ جو ہے کالجز میں، اسکولوں میں، گورنمنٹ، وہ بھی گورنمنٹ اسکولوں میں، جبکہ گورنمنٹ اسکولوں پر سب کا حق ہے، جتنا حق غیر مسلموں کا ہے اتنا ہی حق مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور یہ مذہب یہاں کا جو لا ہے، یہاں کا جو قانون ہے، اپنے یہاں پر رہنے بسنے والوں کو پوری آزادی دیتا ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت کا اقتدار، جمہوریت کا حق تمام کے تمام لوگوں پر ہے، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی قوم اور ملت کا ماننے والا ہو، کسی بھی شہر اور گاؤں کا رہنے والا ہو، کسی بھی بستی کا ہو، کسی بھی اسٹیٹ کا ہو، یہ ملک سب کو آزادی دیتا ہے اور اس کو اس کے مذہب کی آزادی دیتا ہے۔ جب یہاں پر آئین بنایا گیا، قانون بنایا گیا، مجموعی اعتبار سے سب کے مشورے سے بنایا گیا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، ثبات قدمی کی پوری آزادی ہے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی جو آزادی پر بین لگایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جو آزادی کو چھینا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لڑکیاں برقع پہن کر کے کالج میں نہیں آ سکتی، یہ مسلمانوں کی آزادی کا گلا گھونٹنا ہے۔ لیکن کمزوری ہماری ہے، کمزوری ہم مسلمانوں کی ہے۔
ہمارے پاس تو کوئی کالج نہیں، ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں. اگر یونیورسٹیاں ہمارے پاس ہوتی، ہمارے پاس کالجز ہوتے، ہم لوگ جو ہے شادیوں میں بہت سارے پیسے کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے اپنی دولت کو لٹاتے ہیں. انہی پیسوں کو بچا کر کے اگر ہم نے یونیورسٹی کھولا ہوتا، ہمارے پاس اسلامک ہاسپٹل ہوتے، اسلامک ہاسٹل ہوتے، ایسے انتظامات ہوتے، تو ہماری قوم کی بچیاں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتی، ایسے حالات پیچیدہ نہیں ہوتے، ایسے حالات نہیں بگڑتے، ایسے دن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن ہم نے اپنی دولت کو تو حرام طریقوں سے لٹانا سیکھا ہے، لٹا رہے ہیں اور لٹاتے رہیں گے. مسلمانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اپنے پیسوں کو ناجائز طریقے سے نہ لٹاؤ، اپنے پیسوں کو بچا کر کے رکھو. ایسے اسکول کھولنے کی ضرورت ہے، ایسے یونیورسٹی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے قوم کے بچے، ہماری قوم کی بچیاں صحیح طریقے سے، مہذب طریقے سے اسلامک کلچر میں رہ کر کے، اسلامک حدود میں رہ کر کے ہماری بچیاں شرعی اور عصری دونوں تعلیم سیکھ سکے. یہ آزادی کا گلا گھونٹنا نہیں تو کیا ہے کہ مسلم بچی برقع پہن کر کلاس اٹینڈ نہیں کرتی. الحمدللہ انہی لوگوں میں سے، انہی مسلم بچیوں میں سے جن پر جو ہے آزادی کا بین لگایا جا رہا تھا کہ پردہ نہیں پہننا ہے، الحمدللہ وہ آڑی رہی. اور انہی میں سے مسکان نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، کائنات کے اندر رہنے بسنے والی تمام امت مسلمہ کے جو ہے مستورات کو پیغام دے رہی ہے. اس کا وہ عمل جو اس نے ایسے کیا نام ہے جعفرانی گنڈوں کے سامنے کھڑی ہو کر کے نعرے تکبیر کی، جس طرح سے بہادری کے ساتھ اس نے تکبیر کی صدا بلند کی. اللہ اکبر، معمولی بات نہیں. اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ایسے ماحول اور منظر کو دیکھ کر کے. لیکن اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، ان زعفرانی گنڈوں کو دیکھ کر کے گھبرائی نہیں، وہ ڈرے نہیں. میں جانتا ہوں کہ ہماری یہ باتیں دور تک جائیں گی، کوئی پرواہ نہیں، ذرا برابر فرق نہیں. ان گنڈوں کے سامنے ذرا برابر بھی گھبرائی نہیں. اور اس نے خود بیان دیا کہ جب مجھے تھوڑا خوف دہشت لگنے لگا تو میں نے میرے زبان پر بیک وقت نعرے تکبیر کی آواز آئی اور میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اور جیسے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا میرے جسم میں ہمت بھی پیدا ہوئی، طاقت بھی آ گئی. حضرات اس کے نعرے تکبیر میں خلوص تھا، سچائی تھی، ریا نہیں تھا، شہرت نہیں تھا. یہ سیاسی پارٹیوں نے اس بہادری کو سراہنے کے بجائے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، اس کے کندھے سے کندھا ملانے کے بجائے سرزمین ہندوستان میں اس کے نعرے تکبیر کو اسلامک جو مسلمان جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اس کو سیاسی مدعا بنا دیا اور فتنے کا سبب بنا دیا. ایسا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو اونچائی پر اٹھانے کے لیے. اس کو انعامات کا اعلانات کر رہے. انعام دینا تھا چپکے سے جا کر گھر پہ دے دیتے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ تمہارے قوم کا کوئی بچہ اگر نعرے تکبیر لگاتا ہے ان جعفرانی گنڈوں کے سامنے تو تم انعامات دیتے ہو. کیا وہ اکثریت میں ہے، اقلیت میں ہے؟ وہ انعامات نہیں دیں گے اور وہ بھی اپنے بچوں کو للکاریں گے کہ تم بھی اس طرح سے کارنامے انجام دے کر کیا ہو. اب وہ انہوں نے 5 دیا، ہم 50 دیں گے. پھر حالات بگڑیں گے، حالات سدھریں گے نہیں، بگڑیں گے. ان ظالموں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے انعامات کا اعلان کیا. ہمت افزائی کرتے، دو ٹوک اس کے ساتھ میں رہ کر کے گفتگو کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نے حق کی لڑائی لڑی ہے. اور اس نے بیان بھی دیا کہ دیکھو یہ ہندو مسلم کا رنگ مت، اسے رنگ مت دو، ہندو مسلم کا رنگ مت دو. ہم نے اپنے حق کے لیے لڑائی لڑی ہے، ہم نے اپنے حق کے لیے لڑائی لڑی ہے. اللہ کے واسطے میرے اس تکبیر کو، میرے اس جذبے کو، میرے اس بہادری کو دھارمک شکل نہ دی جائے. لیکن یہ کچھ ایسے لوگ ہندوستان میں اسلام کے نام پر موجود ہیں جو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، سیاسی میدان میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے ایسے کارنامے انجام دے رہے، ایسے گھٹیا کارنامے. ایسے انعامات کی اسلام نے کوئی قدر نہیں کی. اسلام نے کہا حکمت کا راستہ اختیار کرو، ایسے چال چلو کہ اس سے فتنے نہ ہو، انسانیت کا خون خرابہ نہ ہو، انسانیت کا گلا نہ گھوٹا جائے. ہم انعامات کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارا مخالف بھی انعامات کا اعلان کرے گا. حالات سدھریں گے کہ بگڑیں گے؟ معزز سامعین، بہرحال ایسے ناگفتہ حالات میں ہم جو ہے اپنے خواتین اسلام کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ مذہب اسلام کے قانون کی مکمل پابندی کی جائے.
صحیح طریقے سے اس کو اپنے زندگی میں نافذ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں مذہب اسلام سے پہلے عورتوں کا مقام کیا تھا؟ یہ بازار کے اندر جو کھلونے بکتے ہیں، جو قیمت جو ویلو ان کھلونوں کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ کم ان عورتوں کی تھی اسلام سے قبل۔ ان کی کوئی ویلو نہیں تھی۔ عربوں کا دستور تھا جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا تھا، اور اس بے عزتی سے چھٹکارے کے لیے اپنی اس بچی کو، سگی بچی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ اب جانتے ہیں نبی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام لائے۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک جرم ایسا کیا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کون سا جرم ہے؟ انہوں نے بیان کیا میری ایک بچی تھی، بڑی مانوس ہو چکی تھی، اس کو مجھ سے بڑا پیار تھا، بڑا محبت تھا، لیکن میں دل میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ ننیحال کے بہانے سے اس کو گھر سے لے کر کے گیا اور جنگل میں لے جا کر کے گڑھے میں جو ہے اس کو دھکا دے کر کے گرا دیا۔ ابو ابو چلاتی رہی، مجھے ذرہ برابر بھی ترس نہیں آیا، ذرہ برابر رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ اس کو مٹی کے نیچے میں نے دفن کر دیا۔ یہ حالت تھی خواتین کی۔ مذہب اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ مقام تھا، یہ ویلو تھی۔ اللہ کے نبی نے اس واقعے کو اپنے صحابی کی زبانی بیان کروا کر کے 3 مرتبہ سنا اور زارو قطار روتے رہے۔ آپ کی داڑھیاں جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ لیکن جب اسلام آیا تو مذہب اسلام نے، عرش والے نے لسان نبوت سے اعلان کروا دیا کہ میرے پیغمبر دنیا والوں کو بتا دو ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اے کائنات کے اندر رہنے بسنے والی ماؤں، تمہاری ناقدری نہیں کی جائے گی، تمہارا احترام کیا جائے گا، تمہارے تقدس کا احترام کیا جائے گا، تمہارے عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ کائنات کے بچیوں سے بول دو، انہیں پیغام دے دو تمہیں زندہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آ چکا ہے، حق آ چکا ہے، باطل مٹ جائے گا۔ باطل کو مٹانے کے لیے اسلام کا نفاذ ہوا ہے، اسلام دھرتی پر آیا ہے، اب لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیغام کائنات کے تمام لوگوں تک پہنچا دو۔ اس سے پہلے عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا، اور یہ عورتیں اپنا مقام ہی نہیں سمجھتی، انہیں اپنے مقام کا کوئی خیال ہی نہیں، کوئی لحاظ ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن۔ عرش والے نے کہا وہ عورتیں جن کے اندر شہوت باقی نہیں ہے، شادی کی یعنی کہ نکاح کی یعنی ہم بستری کی خواہشات ان کے اندر اب نہیں رہی ہے، وہ عورتیں اگر اپنا برقع غیر مردوں کے سامنے اتار دیتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ ان کا حسن و جمال، ان کی بناؤ سگار، ان کی زینت، ان کی خوبصورتی ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ اجتناب کریں، اگر وہ احتیاط برتے، خوسٹ بڑھاپے کے حالت میں پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ پردہ نقاب نہ اتاریں، اپنا دوپٹہ نہ اتارے غیروں کے سامنے، تو خیر لہن، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے وہ عمر رسید عورتیں جن کی کمر جھک چکی ہے، جن کے اندر خواہشات باقی نہیں ہیں، شوہر کی کوئی خواہش باقی نہیں ہے، ان عورتوں کو رب العالمین نے کہا کہ وہ عورتیں بھی اگر ان کا حسن و جمال ظاہر ہو رہا ہے، ان کی زینت ظاہر ہو رہی ہے، ان کی خوبصورتی عیاں ہو رہی ہے، تو وہ بھی اپنا نقاب، اپنا برقع، اپنی چادر، اپنا دوپٹہ اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جب ایک عمر رسیدہ ایک بزرگ عورت کے بارے میں عرش والے نے یہ حکم نافذ کیا تو جوان عورتوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بڑھاپے میں عورت پہنچ چکی، یہ کوئی اس پر زور نہیں، کوئی اس پر دباؤ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ ان کو دفنانے سے منع جو مذہب اسلام نے کیا، اور مذہب اسلام کا یہ قانون ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کیا نام ہے عورتوں پر۔ نہیں تو عورت ہندوستان کے اندر جب شوہر مرتا تھا تو اس کی بیوی کو اس کے چیتے کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کا یہ عالم تھا اسلام سے قبل۔ اس کے چیتے کو شوہر کے مردہ لاش کے ساتھ ستی کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے۔
لیکن اسلام نے ان تمام ظالمانہ کردار پر پابندی لگایا، ان تمام ظالمانہ رویے پر پابندی لگایا کہ ویسا نہیں ہوگا۔ اور مذہب اسلام نے اب تعلیم دیا کہ اپنے عزت کی حفاظت کرو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی قدر کرو، بناؤ سگار کر کے، میک اپ کر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ لیکن بغیر میک اپ کے ہماری عورتیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ آج ہر عورت کو مروہ شبینی بننے کی ضرورت ہے، ہر عورت کو مسکان جیسی بہادر بننے کی ضرورت ہے، اس کو بہادر بن جانا چاہیے۔ ہر بچی کو، ہر ماں کو، ہر عورت کو اپنے پردے کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے، بہت حساس ہونا چاہیے۔ لیکن وہ عورتیں جو بڑی بے غیرتی سے بن سنور کر کے گھر سے نکلتی ہے، ایسی عورتوں کو اللہ کے نبی نے نہایت ہی بھیانک انداز میں دھمکی دی ہے، انہیں وعید سنائی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صنفان من اہل النار، نبی بیان کر رہے ہیں میں نے اپنے زمانے میں دو قسم کے جہنمیوں کو نہیں دیکھا، قوم باہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ ظالم جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے لوگوں کو ستاتے رہتے، میں نے اپنے زمانے میں ایسے ظالموں کو نہیں دیکھا۔ وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آتی ہیں، ان کا حسن و جمال، ان کا بناؤ سگار نظر آتا ہے، ایسی جہنمی عورت کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھی۔ کپڑا پہنے لیکن ننگے، نقاب پہننے کے بعد مزید نقاب کی ضرورت ہے، برقع پہنے لیکن مزید برقعے کی ضرورت ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ میک اپ کر کے، بن سور کر کے نکلا۔ اللہ کے نبی نے ایسی تمام کی تمام عورتوں کو جو میک اپ کر کے گھر سے نکلتی، بن سور کر کے نکلتی، کہا فَيَّ زانیہ، وہ صحیح عورت نہیں ہو سکتی، وہ پاک دامن عورت نہیں ہو سکتی، وہ بدکار عورت ہے، بدکار ہے جو بن سور کے گھر سے نکلتی ہے، وہ عورت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ محبوب کبریا نے بیان فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آتی، ان کا حسن و جمال جو ہے نظر آتا ہے، ان کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا يدخل الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں داخل ہو سکتی ہیں، ولا يجدن ريحها، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں، حالانکہ وَإِنَّ ريحها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا رہی ہوگی، لیکن پھر بھی ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کون عورتیں ہوگی؟ جو برقع پہنتی، مزید برقعے کی ضرورت جن کو ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اس حدیث کی روشنی میں کہ کیا ہمارے گھروں میں اسلامک برقعے ہیں، اسلامک نقاب، وہ اسلامک نقاب پسند ہی نہیں ہو، چونکہ پورا جسم اس میں ڈھپا ہوتا ہے۔ عرش والے نے بیان فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کائنات کی عورتوں تم دور جاہلیت والی عورتوں کی طرح سے بن سور کر کے نہ نکلو۔ تبرج جانتے ہیں؟ بے پردہ ہو کر کے نکلنا، بے پردہ ہو کر سے مطلب یہ تھوڑو کہ ننگا ہو کر کے نکلنا، نہیں، بے پردہ یعنی ایسا لباس جس میں حسن و جمال ظاہر ہو، اس تبرج ہے، یا ایسا نیم عریاں لباس پہننا، اور نیم عریاں لباس پہن کر کے اپنی زینت، اپنا حسن و جمال یا اپنے اعضائے زینت میں سے کوئی پارٹ کا دکھانا، نظر آنا، تبرج ہے۔ مٹک مٹک کر کے چلنا جس سے مردوں کے اندر جنسی خواہشات بڑھ کے، تبرج ہے۔ اور نرم اور پست انداز میں بات کرنا جس سے مردوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے، تبرج ہے۔ عورت مسکرا کر کے غیر محرم سے بات کرتی ہے، فون پر بات کرتی ہے، یا کسی معاملے میں دکان پر گئی غیر محرم سے بات کر رہی، مسکرا کر کے، سامنے والا سمجھ رہا ہے شاید مجھ کو چاہتی ہے،
شاید میری محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، وہ فتنے کا شکار ہو جاتا، اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ مجھے چاہ رہی کہ نہیں چاہ رہی۔ تبرج ہے، غیر مردوں سے، غیر محرم سے مصافحہ کرنا تبرج ہے۔ لڑکی عورت اپنے شوہر سے مصافحہ کر سکتی، جائز ہے، ابو سے مصافحہ کر سکتی، جائز ہے، بھائی سے مصافحہ کر سکتی، جائز ہے، لیکن اب ماموں کا لڑکا ہے اس سے مصافحہ کرنا، چچا کا لڑکا ہے اس سے مصافحہ کرنا، پھوپھی کا لڑکا ہے اس سے مصافحہ کرنا، اس سے معانقہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ تمام کے تمام طریقے تبرج میں آتے ہیں، اور عرش والے نے بیان فرما وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دور جاہلیت والی عورتوں کی طرح سے نہ تم رہو۔ اسلام نے پابندی لگایا، اور جب پردے کا حکم نازل ہوا تو خواتین اسلام نے مکمل پابندی کیا، پوری پابندی کی۔ وہ رکا میں فالتو کاموں کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، فالتو کاموں کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی نکلنے کی تو مہذب طریقے سے باپردہ ہو کر وہ گھر سے نکلتی تھی۔ اور یہ مقدس طریقہ، یہ مقدس رواج عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور انہی زمانوں کو، انہی ایام کو، انہی ماہ و سال کو لسان نبوت نے مقدس زمانہ ہونے کی، بابرکت زمانہ ہونے کی گواہی دی۔ یہاں تک کہ 14ویں صدی ہجری کے بعد میں جب خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا، 14ویں صدی ہجری تک کچھ خلافتیں ایسی گزری ہے جو نام کی اسلامی خلافتیں تھی، اسلامک بادشاہ تھی، لیکن اس کے بعد سے مکمل طور سے جب مسلمان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بکھر گئے اور مغربی تہذیب، افکار و نظریات کی نشر و اشاعت شروع ہو گئی، تو عورتوں نے مکمل طور سے اسلامک لباس، اسلامک پردے کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہاں تک کہ اسلامک ممالک میں بھی بے حیائی بہت زیادہ ہے، صرف ہمارے ملک میں نہیں، اسلامک ممالک میں بھی بے حیائی اور عریانی، یہ تو ایسا لگ رہا کہ حیا ہے، اس طرح سے بے حیائی نے جگہ لیا، عریانی نے، ننگا پن نے اس طرح سے جگہ لے لیا کہ یوں لگ رہا کہ وہ یہی دین ہے، یہی شرم و حیا، یہی غیرت ہے۔ اور ہمارے یہاں کا جو معاملہ ہے وہ تو ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ ہمارے ہی محلے میں ایک چور بازار، بعض لوگ چور بازار کہتے ہیں ہمارے محلے میں افتخار پلاٹ میں، اور بعض لوگ مینا بازار کہتے ہیں، مختلف ناموں سے اس بازار کو جانا جاتا ہے۔ ابھی چند جو غالباً سال بھر ہوئے ہوں گے یا اس سے تھوڑا کچھ زیادہ ہوا ہوگا، لاک ڈاؤن ہی میں بازار شروع ہوا، صرف عورتیں، اور چوری بہت ہوتی۔ مسلمان گھروں کی لڑکیاں، مسلمان گھروں کی عورتیں، اور چوری کرنے کے لیے استغفر اللہ، شرم آتی، بولتے ہو شرم آتی۔ دیکھنے والے دیکھتے بھی ہیں، لیکن اب وہ بھی شرما جاتا اس کی چوری کو دیکھ کر کے کہ ہماری ہی کوئی مسلمان بہن ہے، وہ بھی شرما جاتا ہے عورتوں کی چوریوں کو دیکھ کر کے، نظر انداز کر دیتا۔ کتنی عورتوں کو دیکھا جاتا چوری کرتے ہوئے، وہ باہر کی کوئی غیر مسلموں کے گھروں کی تھوڑو رہتی، مسلمانوں کی گھروں کی رہتی۔ اور ہمارے مرد حضرات پیسہ دے دیے، کمائی زیادہ ہے، پیسوں کا ریل پیل ہے، کمی تو ہے ہی نہیں، بیوی کو دے دیے، بچی کو دے دیے، جا کر کے خرید لا بازار سے، بازار تو بالکل محلے میں گھر کے سامنے خرید لا، اور خریدتی ہے، سودا کرتی ہے، کس سے؟ غیر مرد سے۔ وہ کوئی اپنا ابو یا بھیا یا کوئی اس طرح سے کوئی اپنا محرم تھوڑا ہوتا، وہ غیر مرد ہوتا۔ غیر مرد آ کر کے ہماری عورتوں سے سودا کرتا ہے، ہماری عورتیں جا کر کے وہاں سے سودا خریدتی ہیں۔ کیا جائز ہے؟ بڑے ہم غیرت مند ہیں، بڑے غیور ہیں، لیکن کیا اس مسئلے پر کبھی غور کیا؟ عرش والے نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور دنیا کے مردوں، جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے سے نہیں۔ کوئی پردہ نہیں ہوتا، عورت جب سودا خرید رہی ہوتی ہے نا غیر مرد سے، اس کے ساتھ بیچ میں کوئی پردہ تھوڑا ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔
جب بھی ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اس کا مطلب مرد دیوار کے پیچھے سے مانگے گا، عورت سامنے سے مانگے گی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ اب جانتے ہیں کب یہ آیت کریمہ غالباً سن 5 ہجری میں، ذی القعدہ سن 5 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، پردے کا حکم نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ اللہ کے نبی کے پاس امہات المومنین رہتی تھی، اور وہاں پر اچھے بھی لوگ آتے تھے، برے لوگ بھی آتے تھے، مسلمان بھی، کافر بھی، منافق بھی، سب آ جایا کرتے تھے۔ غیرت عمر نے اس چیز کو برداشت نہ کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہی بہتر ہوتا کہ امہات المومنین کو آپ پردے کے لیے کہتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی موافقت میں عرش سے پیغام نازل ہوا کہ پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو پردہ کرے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو پردہ کرے، اور جب بھی کوئی چیز لین دین کرے پردے کے پیچھے سے۔ اب ہم بولیں گے کہ ہماری عورتیں بھی تو نقاب برقع پہنتی ہیں، وہ نہیں، ورائی حجاب، حجاب دیوار کو بھی بولتے، پردے کو بھی بولتے، جو کپڑا والا پردہ لٹکتا ہے اس کے پیچھے سے، وہ تو برقع تو کپڑا لباس ہے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ اللہ نے کہا ہے پیغمبر اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مومنوں کی بیویوں سے یہ کہہ دو کہ اپنے اوپر پردہ لٹکا لیا کرے۔ کیوں؟ ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، بہت جلد وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف خاندان کی ہے، کسی بہترین اور اچھے خاندان کی ہے، کسی مہذب گھر کی عورت ہے، اور جب وہ پہچان لے گا کہ مہذب گھر کی عورت ہے تو چھیڑخانی نہیں کرے گا، اس کو ستائے گا نہیں۔ گویا کہ اس آیت کے اندر رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ شرم و حیا، پردہ، یہ شرافت کی، حیاداری کی اور اسلامک کلچر کی علامت پہچان ہے۔ جہاں پردہ نہیں وہاں شرم و حیا نہیں، وہاں شرافت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ شرافت کہاں چلی گئی، شرافت کہاں چلی گئی ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہماری عورتیں برقع پہن کر نکلتی ہیں، ہمارے ہاں کوئی بغیر برقعے کے نہیں رہتا۔ اب وہ برقع دیکھو تو صحیح، جب اور وہ تو بیچاری نکلتی کسی ضرورت کے تحت۔ اب سب سے تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ خواتین اگر اسپتال میں بھی جاتی تو وہاں بھی میک اپ کر کے ہی نکلتی، دوا لانے جا رہی ہیں، مصیبت میں نکل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو میک اپ دکھ رہا ہے، غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اور اس کے ذمہ دار عورتیں تھوڑو ہم اور آپ ہیں۔ کبھی ہم نے پوچھا کہ جب دوا کھانے میں جا رہی ہیں تو میک اپ کرنے کی کیا ضرورت؟ کبھی نہیں پوچھا۔ وہاں کس کو دکھانا، وہاں سلائن لینے جا رہی ہیں، وہاں ٹیبلٹ اور دوا لینا ہے، تو یہ میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی پوچھے ہی نہیں، کیونکہ اگر پوچھیں گے تو منسٹر کا پارا گرم ہو جائے گا۔ اب فتنہ کئی دن تک چڑ 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 کیا کریں گے بیچارے؟ تو پہلے سے جب سر پر بٹھا لیے، پہلے ہی سے جب گھر کے ماحول بگڑ چکے ہیں تو اس کو سدھارنے میں تھوڑا وقت لگے گا، سمجھ؟ تو بہرحال ہم اور آپ اپنے خواتین پر کنٹرول کریں، انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں کہ یہ جو نقاب ہے یہ درست نہیں ہے، یہ اسلامک اور یہ شرعی لباس تھوڑو ہے، اور کس کے سامنے جانا، کس کے سامنے نہیں جانا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن میں نہیں موجود ہے۔ یہ ماموں کا لڑکا ہے، یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، سب کے ساتھ بائک پر بیٹھے۔ کبھی کسی نے پوچھا وہ عورت کون سی تھی؟ تو وہ میری بہن تھی۔ عورت سے اگر کسی نے سوال کر دیا، وہ ماموں کا لڑکا تھا، چچا کا لڑکا تھا، بھائی تھا میرا۔ تو کیا جائز ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر ان مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں،
اور اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں. یعنی اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اگر نظر نیچی رہے گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور یہ بھی کہہ دو کہ اپنا حسن و جمال، اپنا میک اپ، اپنی بناؤ سنگار کس کے سامنے ظاہر کریں یہ بھی بتا دو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہر کے سامنے بغیر دوپٹے کی بھی رہ سکتی، بناؤ سنگار کر کے بھی رہ سکتی، رہے میک اپ کر کے رہے، لیکن شوہر کے سامنے وہی کچن والا کپڑا، وہی کچن والے لباس میں پسینہ آتا، پسینہ نکلا جسم سے، بدبو آ رہا ہے. اب بیچارہ کچھ دن تک تو برداشت کیا، مہینوں دن تک چلا، اب اس سے اس کی توجہ ختم ہو گئی. اب عورت ادھر ادھر جا کر کے بیان کر رہی، حضرت بہت سارے علاج معالجے والے ہیں، محبت ڈالنے والے دل میں، سماج اور معاشرے میں دل میں محبت پیدا کرنے والے موجود ہیں. عورت بھٹک رہی کہ میرا شوہر مجھ کو مانتا نہیں. غلطی شروع میں کی، جسم سے پسینہ آ رہا ہے، جب ماموں کے یہاں جا رہی، کہیں اور جا رہی ہے، شادی حال میں جا رہی ہے تو میک اپ کر کے جا رہی، نہا دھل کر جا رہی، نئے نئے کپڑے پہن کر کے جا رہی، اور جب شوہر کے پاس آ رہی ہے تو پسینے سے بدبو آ رہا ہے. شوہر کے ساتھ اللہ نے کہا کہ الا لبعولتہن، اپنے شوہر کے ساتھ میک اپ کر کے، ہاں الا لبعولتہن و آبائہن، اور اپنا حسن و جمال، بناؤ سنگار، اپنی زینت اگر باپ کے سامنے ظاہر ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. او آبائی بعولتہن، اور اپنے سسر کے سامنے اگر ظاہر ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں. او ابنائہن، اپنے بچوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے بچوں کے سامنے، جس کو سوتیلا اولاد بولتے ہیں، ان کے سامنے اگر ظاہر ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اور اپنے کیا نام ہے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، اور اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، ہم جھولی عورتوں کے سامنے بھی اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. شوہر، باپ، سسر، بھائی، بھتیجا، بھانجا، سہیلیاں، وہ بھی اگر پتہ لگ جائے کہ میری سہیلی میرے حسن کا چرچا باہر کر رہی ہے تو اس کے سامنے بھی نہیں. اس کے لیے اس کے تعلق سے بھی پیغام موجود ہے. چونکہ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جاسوسی کا کام کرتی ہیں، ادھر سے ادھر سیٹنگ والا کام کرتی ہیں، اپنے بھائی سے یا کسی اور سے کے تعلقات ہے تو اس سے جا کر بیان کرتی کہ وہ فلاں لڑکی بڑی خوبصورت، ایسا ویسا. اگر اس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ جاسوسیت کا اس کے اندر یہ کردار ادا کرتی ہے، جاسوسوں والا سوچ اس کا ہے، تو اس عورت کے، اس لڑکی کے سامنے بھی وہ لڑکی بغیر برقعے کے نہیں رہ سکتی، یا اپنا حسن و جمال اس کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے غلام ہے اپنے، کون؟ غلاموں کے سامنے بھی اجازت ہے کہ ان کے سامنے بھی اگر نقاب نہیں پہن کوئی حرج کی بات نہیں، پردہ نہیں لٹکائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. سر پہ دوپٹہ، اب آج کل کے جو غلام ہیں یا گھر میں جو نوکر ہوتے ان کا معاملہ تو یہ الگ ہوتا، اگر وہاں اس سے بھی فتنہ ہے تو اس کے سامنے بھی پردہ ہے، غلام کے سامنے بھی. اچھا، غلام اور نوکر دونوں میں ڈفرنس، فرق ہے نا. وہ نوکر گھر میں جن کے اندر عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے، بالکل بڈھے ہو چکے ہیں، بالکل ایسے بیمار ہیں کہ عورت کی ضرورت ہی نہیں ان کو، تو ان کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی، یا ظاہر ہو گیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اور اس کے علاوہ وہ بچے جو بھی عورت کے شرمگاہ سے واقف نہیں ہیں اس کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات. لیکن وہ بچے جو جانتے ہیں، اور آج تو آپ دیکھ رہے ہیں حالات سماج اور معاشرے کا کہ 8 سال کا بچہ بھی جوان ہو گیا، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ جوانی کے دہلیز میں قدم رکھ چکا ہے، وہ سب کچھ جان چکا ہے. پتہ چلا اس بچے کے سامنے بھی بہت بڑی پابندی، بڑے احتیاط کے ساتھ رہنا. اور مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو وَلَا ضِرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں کو یہ عورتیں پٹک پٹک کر کے نہ چلے. پازیب جو پہنتی ہیں نا، ایک دن کسی نے پوچھا پازیب پہن کر کے جانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اگر وہ پاجیب گھگرو والے ہیں، ہاں، اس میں چھن چھن کی آواز آتی ہے، گھن گھن کی کوئی بھی آواز آتی، چھن کی آواز، گھن کی آواز، پھن من تن، جس طرح سے بھی آواز آتی ہے، اور وہ گھنگرو والا پہن کر کے اگر نکل رہی ہے کہ اس کی آواز باہر نکلتی ہے،
تو وہ پازیب پہن کر بھی چلنا اس کے لیے حرام ہے نا. آج بہت سارے پائل پازیب، اور آپ لوگ یہاں کیا بولتے ہیں میں نہیں جانتا، پازیب غالباً سمجھ رہے ہوں گے، پٹی بولتے غالباً. کیا بولتے پائل کو؟ عورتیں جو پاؤں میں پہنتی پٹی بولتے، ہاں پٹی. اگر ان پٹیوں میں اگر گھنگرو ہے تو اس کا استعمال اس کو پہن کر باہر نہیں جا سکتی عورت. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے، ان کی جان کی، ان کی عزت و آبرو کی ہر اعتبار سے ان کے لیے ان کی حفاظت کی ہے، ہر اعتبار سے جو ہے انہیں خیر و برکت اور باعث رحمت قرار دیا ہے، اور جہاں پر باعث رحمت قرار دیا ہے ہر اعتبار سے ان کے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں، وہیں پر مذہب اسلام نے ان کے لیے کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں کہ بغیر تہذیب کے، بغیر اسلامک کلچر کے آپ باہر نہ نکلو، بغیر برقعے کے اور اسلامک برقع پہن کر کے، اسلامک جو ہے نقاب پہن کر کے آپ باہر نکلا کرو، بغیر نقاب کے باہر نہ نکل. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے. عائشہ بیان کرتی ہے کہ کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہتی ہے کہ ہم لوگ نبی کے ساتھ مکہ میں خانہ کعبہ میں ہوتے تھے احرام کی حالت میں. کون بیان کرتے ہیں؟ عائشہ. حالت احرام میں ہوا کرتی تھی ہم لوگ، اور جب ہمارے سامنے سے فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا، جب ہمارے سامنے سے گزرنے والا کوئی گزرتا تھا، صَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا، تو ہم میں سے ہر عورت اپنی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرتی، جیسے لٹکا لیا کرتی تھی، یعنی وہ اس کو دیوار بنا دیتی تھی چادر کو. فَإِذَا جَاوَزُونَا، اور جب وہ گزرنے والا گزر جاتا تھا تو کشفنا، پھر ہم اپنا چادر جو ہے ہٹا لیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ ازواج مطہرات ہے، امہات المومنین ہے، نبی کی صحبت کا شرف انہیں ملا ہے، نبی کے ساتھ موجود ہیں، مقدس اور پاکیزہ ایام ہے، جن ایام کی، جن ماہ سال کی جو ہے تعریف نبی نے کی ہے، لسان نبوت نے جن کے بہتر ہونے کی جو ہے گواہی دی ہے، ان بہترین ایام میں رہتے ہوئے پردے کا اس قدر اہتمام، اور وہ بھی خانہ کعبہ میں. تو آج ہمارے زمانے میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے شہر میں اور ملک میں کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال ہم اور آپ اپنے گھر پہ اپنے خواتین کو پردے کی تعلیم دیں، اور انہیں مسکان کے واقعات اور مروہ شبینی کے واقعات اور اس طرح سے دیگر واقعات جو ہے، واقعات صحابیات اور واقعات جو ہے دیگر خواتین اسلام جو ہے ان کے سامنے ذکر کرے پردے کے تعلق سے. اور یہاں مارکیٹنگ کے لیے مت بھیجو، غیرت مند بنائیں. مرد ہے ہم اور آپ، خود جاؤ. ایک غیر مرد ہو کر کیا کر کے ہماری عورت سے سودا کر، ہماری عورت جا کر کے، جبکہ اسلام نے کہا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، نرم لہجے میں بات نہ کرو. جا کر کے بھیا جی کتے میں، بھیا جی کتے میں مسکراتی ہے، وہ 10 کا سامان 9 میں کر دیتا، 8 میں کر دیتا، وہ بھی سمجھتا شاید مجھ کو چاہنے لگی. کائے کو چاہنا، وہ تو اپنے کام کے لیے مسکرا کر بات کر رہی، تھوڑا کم میں مل جائے گا. پہلے مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فتنے شروع ہوتے. سماج اور معاشرے میں جو لعنت نازل ہوتی ہے، سماج اور معاشرے میں جو بہت زیادہ بے رحمتی ہے اور بے برکتی ہے، اس میں مین سبب جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، عورتوں کا نیم عریاں لباس پہن کر کے بے پردہ ہو کر کے، یہ نقاب پردہ بھی بے پردگی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ اس کا نقاب پہننے کے بعد اس کے جسم کے نشیب و فراز، اس کی اونچائی نیچائی سب دکھ رہے ہوتے. تو وہ نقاب بالکل درست رہی ہے. اور ویسے بھی مارکیٹنگ کے لیے عورتیں تھوڑو بنی ہیں. جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتے قبلتا، کیا قبول کیا آپ نے؟ نہ اسے حضرت کہتے ہیں، دولہے صاحب کیا کہتے ہیں؟ قبل تو حضرت میں نے قبول کر لیا. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی کا میں ذمہ دار ہوں. کھانے کے ذمہ دار میں، کپڑے کا ذمہ دار میں، دوائی درپن کا ذمہ دار میں، مارکیٹنگ کا ذمہ دار میں. قرآن نے کہہ دیا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ گھر میں ٹھہری رہو، یہ گھر میں رہے گی، میں باہر سے ایک سودا لا کر کے گھر میں دوں گا. اور شادی کر کے لائے تو بازار میں بھیجنے کی شرعاً درست نہیں ہے. بہرحال مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ میرے پیغام کو سمجھ رہے ہوں گے، اور گھر میں جا کر کے ہم اور آپ اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامک ماحول میں بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے خواتین کو اسلامک تعلیم دیں گے، دلوائیں گے انشاءاللہ العظیم. اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے، بار الہ حالات جو بھی بگڑے ہوئے ہیں، جو بھی بگڑ رہے ہیں، یا جو بھی بگڑنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے حالات کو سدھار دے اور ہمارے سماج اور معاشرے پر اپنے رحمت کی برکھا نازل فرما. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھا، اس کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ. بالخصوص پردوں کے معاملے میں اور اپنی بیوی عورتوں اور بچوں کے معاملے میں الہی ہم تمام مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ حساس بنا، حساسیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بیاکم بالآیات والذکر الحکیم ونفعل جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم.